السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ مردوں اور عورتوں کی نماز میں کچھ فرق ہے یا نہیں۔ اسلامی ماؤں اور بہنوں، آپ نماز پڑھتی ہیں، آپ کی نماز اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اسی وقت قابل قبول ہوگی جب وہ نماز اس کائنات کے امام، سارے نبیوں اور رسولوں کے امام، ہم سب کے امام، نبی اور رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہوگی، چاہے مرد ہوں یا عورت۔ لہٰذا لوگوں میں کے بہکاوے میں آ کر یا بازارو کتابوں کے مطالعے سے ہم اپنی نماز کو نہ تولیں، نہ پرکھیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ترازو میں اپنی نمازوں کو تولیں، چاہے مرد ہوں یا عورت۔ حضرات گرامی، کسی بھی نماز کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ تو نماز کی حیات اور اسے ادا کرنے کا طریقہ ہے، جو تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرے جانے تک ہوتی ہے۔ یہ اصل نماز ہے، اس میں مرد اور عورت کے درمیان نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فرق ثابت نہیں ہے۔ جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، اسی طرح اماں عائشہ پڑھتی تھی۔ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھتے تھے، اسی طرح ان کی اہلیہ پڑھتی تھی۔ جس طرح سے حضرت عمر بن خطاب نماز پڑھتے تھے، اسی طرح اماں حفصہ پڑھتی تھی۔ تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے میرے اور آپ کے، اس میں مرد اور عورت کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو اصل نماز ہے، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر جب ہم ہاتھ باندھتے ہیں اس وقت سے لے کر سلام پھیرنے تک۔ امام ابو حنیفہ کے استاد امام ابراہیم نخعی کا فتویٰ صحیح سند سے مروی ہے، کہتے ہیں تقعد المرأة فی الصلاة کما یقعد الرجل۔ دیکھیے، یہ بھی حنفی ہے، یہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں امام ابراہیم نخعی۔ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جس طرح سے عورت نماز میں بیٹھتی ہے ویسے ہی مرد بیٹھتا ہے، یا جس طرح مرد بیٹھتا ہے اسی طرح عورت بیٹھتی ہے، بیٹھنا چاہیے۔ یہ ابن ابی شیبہ میں ان کی یہ بات نقل کی گئی ہے صحیح سند کے ساتھ۔ جن علماء نے مرد اور عورت کے درمیان نماز کی حیات میں فرق کا ذکر کیا ہے، فرق کا تذکرہ کیا ہے، مثلا مرد کانوں تک اور عورتیں کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گی۔ قیام کی حالت میں مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے اور عورتیں سینہ پر ہاتھ باندھیں گی۔ سجدہ میں مرد رانوں سے پیٹ دور رکھیں گے اور عورتیں رانوں سے پیٹ چپکا لیں گی۔ یہ کسی بھی صحیح اور صریح حدیث سے ثابت نہیں ہے، کسی بھی حدیث میں مذکور نہیں ہے یہ، بلکہ یہ سراسر قیاس فاسد کی بنیاد پر ہے۔ فاسد قیاس کیا ہے لوگوں نے اس کی بنیاد پر، جس کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ جب قرآن و سنت نے یہ فرق نہیں کیا تو کسی عالم کو، کسی امام کو، کسی چغادری اور چودھری کو، کسی ملا اور مولوی کو یہ اختیار باقی نہیں رہ جاتا کہ وہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق کرے یا فرق کر کے پڑھنے کا طریقہ بنائے، ایجاد کرے۔ حضرات گرامی، میری بات تلخ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جب بات آتی ہے تو بات میں تلخی آ ہی جاتی ہے۔ دوسرا حصہ نماز سے متعلق چیزیں ہیں، مثلا لباس ہے، پردہ ہے، جماعت اور امامت ہے۔ یہ تمام مسائل نماز سے متعلق تو ہیں لیکن نماز نہیں ہے۔ ان مسائل میں مرد و خواتین میں کچھ اختلاف ہے، کچھ فرق ہے، لیکن اسے نماز کا فرق نہیں کہا جا سکتا۔ مثلا عورتوں کے لیے سر سے پاؤں تک، جبکہ مرد کے لیے کندھوں سے ٹخنوں سے اوپر تک اپنے آپ کو ڈھانپنا لازم ہے۔ مرد جو ہے وہ کندھے سے لے کر ان کے دونوں کندھے، مرد کے دونوں کندھوں کا ڈھکا رہنا ضروری ہے، اور ٹخنے سے اوپر تک وہ لباس اپنا پہنے، جبکہ عورت کے لیے سر سے لے کر کے پاؤں تک پورا سب کچھ، پورا جسم اس کا ڈھکا ہونا چاہیے۔ مرد امام صف سے نکل کر آگے کھڑا ہوگا، مرد اگر امامت کرا رہا ہے تو وہ صف سے آگے کھڑا ہوگا، اور عورت عورتوں کی امامت کرا رہی ہے، عورت مردوں کی امامت تو نہیں کرائے گی،
لیکن عورت اگر عورتوں کی امامت کرا رہی ہے تو وہ آگے صف سے نہیں کھڑی ہوگی بلکہ صف کے درمیان کھڑی ہوگی اور صرف عورتوں ہی کی جماعت کرائے گی۔ امام کے بھولنے پر مرد سبحان اللہ کہے گا جبکہ عورتیں تالی بجائیں گی۔ جماعت میں مردوں کی پہلی صف جبکہ عورتوں کی آخری صف بہتر ہے۔ مرد کو کسی صورت میں نماز معاف نہیں جبکہ عورتوں کو کچھ دنوں میں نماز معاف ہے۔ یہ فرق ہے مرد اور عورتوں کے درمیان نماز کے باہری چیزوں کے، نماز سے متعلق چیزوں کے سلسلے میں، لیکن فی نفس ہی نماز میں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک کوئی فرق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہ نماز سے متعلقہ مسائل میں فرق ہے، ان کو نماز کی حیات کے فرق کی دلیل کے طور پر نہیں بتایا جا سکتا، نہیں کیا جا سکتا۔ نہ ثابت شدہ فرق پر قیاس کر کے غیر ثابت شدہ چیزوں میں فرق کیا جا سکتا۔ قیاس بھی جو فاسد قیاس کیا جائے یہ صحیح نہیں ہے۔ لہذا یہ بات ثابت ہو گئی آج کی اس گفتگو سے کہ عورتوں اور مردوں کو سیم طریقے پر، سیم ہیئت میں، جیسے عورت ہاتھ باندھے ویسے ہی مرد ہاتھ باندھے، جیسے مرد ہاتھ باندھے ویسے ہی عورت ہاتھ باندھے، جیسے مرد ہاتھ اٹھائے ویسے ہی عورت ہاتھ اٹھائے، جیسے عورت ہاتھ اٹھائے ویسے مرد ہاتھ اٹھائے، جیسے مرد رکوع کرے ویسے ہی عورت رکوع کرے، جیسے مرد سجدہ کرے ویسے عورت سجدہ کرے، جیسے مرد تشہد میں بیٹھے ویسے ہی عورت تشہد میں بیٹھے۔ یہ دین کا تقاضا ہے، سنت کا تقاضا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی لائی ہوئی شریعت کا تقاضا ہے۔ اب ہمارے اور آپ کو اختیار ہے، اللہ تعالیٰ نے بندے کو چھوٹ دے دیا ہے اس زندگی میں کہ وہ چاہے تو اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرے، چاہے تو اپنی منموجی کرے، منمانی کرے، جیسے چاہے وہ دین کو سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرے، لیکن یقین جانیے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہمارا اور آپ کا کی پکڑ ہو جائے گی، ہم سے اور آپ سے سوال ہو جائے گا۔ تو حضرات گرامی، اپنی نماز کو مرد ہوں یا عورت، ماؤں اور بہنوں اور بھائیوں، سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سانچے میں ڈھال لینے کا اہتمام کر لو، انشاءاللہ العزیز دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ حضرات گرامی، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، شیئر کریں، میرے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ یوٹیوب پر شاہد اقبال ثناولی ٹائپ کر کے آپ آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کے ذریعے نماز سیکھ سکتے ہیں، زکوٰۃ سیریز سے زکوٰۃ کے احکام جان سکتے ہیں، اور رمضان مبارک سیریز سے رمضان کے احکام جان سکتے ہیں، فضائل قرآن سیریز سے صورتوں کی افضلیت اور صورتوں کی فضیلتوں کے سلسلے میں علم حاصل کر سکتے ہیں، افضل عمل سیریز سے کون سا عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک زیادہ محبوب ہے اور کس عمل پر زیادہ ثواب ملتا ہے یہ جان سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، میرے ویڈیوز دیکھیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے صدقہ جاریہ قرار پائے۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کے سارے معاملات میں اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنے والے اور آپ کی سنتوں کی تابعداری کرنے والوں میں سے بن جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔